لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے عزیزم طارق امام کی والدہ ماجدہ مرحومہ کی اصحال ثواب اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بلندی درجات کی خاطر منعقد ہونے والی اس مجلس میں چند کلمات اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی تعلیم کو یاد کرنے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے پڑھی ہے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ ملک کی، اس کے اندر ایک میسج ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کلام کے اندر پائی جانے والی کوئی خوبی یا لفظوں کا کوئی تقدیم و تاخیر، کسی لفظ کا پہلے بیان ہونا، کسی لفظ کا بعد میں، یہ ترتیب، جملوں کی ترتیب، مضامین کا آپس میں نظم، بیان کا سیاق و سباق، کسی چیز یا کسی بات کے یا امر کے اظہار کے لیے کسی لفظ کا چناؤ، الفاظ کے ساتھ کسی حرف کا اضافہ، ایسے میں نے چند چیزیں نمونے کے طور پہ کہیں۔ الغرض اس نوعیت کی کوئی چیز بھی اللہ کے کلام میں زائد از ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے کلام میں ہو سکتی ہے، مخلوق کے کلام میں ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں بولتے ہیں، کئی الفاظ بولتے ہیں، اور الفاظ کی ہماری ایسی تراتیب ہوتی ہیں، اس میں کوئی چیز نکال دیں، آگے کر دیں، پیچھے کر دیں، کمی کر دیں، بیشی کر دیں، تب بھی معنی برقرار رہتا ہے۔ یعنی انسانی کلام میں اس کو بولتے ہیں حشو و زوائد، چیزوں کا زیادہ بولنا، مبالغہ کر دینا، کمی بیشی کر دینا ممکن ہو۔ مگر اللہ کے کلام میں ایسی کوئی چیز ممکن، تو جیسے اللہ کی ذات میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہو سکتی، ویسے اس کی کسی صفت میں بھی کوئی نقص اور کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس کی ذات قدیم ہے اور بے مثال ہے اور با کمال ہے، ویسے ہی اس کی ہر صفت قدیم، لازوال اور بے مثال۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ جو آیہ کریمہ پڑھی اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو آج کی مجلس کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں۔ اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے یہ اصول سمجھانا ضروری۔ اب آپ جب اس کو سنیں گے تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بات کے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی، وہ ذات ہے اللہ جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن، تاکہ وہ پرکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں، اور کون شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اب جو میں نے ابتدائیہ کے طور پہ بات کی، اس کا اس آیت کریمہ کے بیان سے تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے یا موت؟ بولیے، ہم سارے لوگ اپنی زندگی میں کیا دیکھ، جب سے آپ پیدا ہوئے اور جب سے لوگوں کا جینا مرنا دیکھتے رہے، پیدا ہونا آنا جانا دیکھتے رہے، تو کیا دیکھا؟ پہلے کس چیز کو دیکھا؟ ہم سب زندگی میں بیٹھے ہیں نا، تو ہر کسی کی زندگی اینڈ ہوتی ہے موت کے، تو موت بعد میں ہوتی، موت بعد میں ہوتی۔ تو کلام میں عام طریقہ کیا ہے کہ جو چیز پہلے ہے اس کا ذکر پہلے ہو، جو بعد میں ہے اس کا ذکر بعد میں ہو۔ تو یہ جو عام روش ہے اور ہمارے کلام کا جو عام اصول ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اگر انسان کا کلام ہو، بشر کا کلام ہوتا تو ہونا چاہیے تھا هو الذی خلق الحیات والموت، جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو، اور جو اگلا حصہ ہے اس کی مناسبت بھی اس ترتیب کے ساتھ بنتی کہ زندگی کو اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ پرکھے کہ اچھے عمل کس کے ہیں۔ تو پرکھنا بھی موت کے بعد ہوگا، تو زندگی کا ذکر پہلے اور موت کا بعد میں ہوتا، اور اگلے جملے کا اگلا حصہ ہے اس کے ساتھ معنوی مناسبت بھی ہوتی۔ مگر اللہ رب العزت نے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ایسا کلام نہیں فرمایا، اس نے کلام فرمایا جو اس کی شان کے لائق، اور وہ تصور ہماری سمجھ کے مطابق نہیں چاہتا کہ تصور بنے، وہ چاہتا ہے جو میں نے فرمایا اس کے مطابق تصور بنے۔ ہم تصورات بناتے ہیں زندگی کے جیسے ہمیں سمجھ آتی، جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہم اپنی سمجھ کبھی اپنی خواہش، کبھی اپنی ضرورت، کبھی اپنی پرسنل پسند ناپسند، ترجیحات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم ان چیزوں پر مبنی تصورات بناتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، اس لیے بندے بدلتے ہیں تو تصورات بھی بدلتے ہیں، ضروریات بدلتی ہیں، تصور بدل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، جو تم اپنی سمجھ کے مطابق تصور بناتے ہو یا اپنی خواہش اور رائے کے مطابق، وہ تصور درست نہیں ہے۔ جو میں نے فرمایا، جو تصور میرے فرمان پر
اور میری وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے فہم پر قائم ہوگا، وہی تصور درست ہوگا۔ اب وہ کیا تصور ہے؟ فرمایا وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کی۔ تو اللہ کا دیا ہوا تصور یہ ہے کہ موت پہلے ہے، زندگی بعد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں۔ اب تصور کا فرق کیا ہوا؟ دو تصور بن گئے نا، تو ان دو تصورات میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا، اگر ہم اپنے تصور پہ چلیں جیسا کہ چلتے ہیں کہ زندگی پہلے اور موت بعد میں، تو ہم آخرت میں ناکام ہو جائیں۔ جو چیز پہلے کر لی جائے گی اس کی باری ختم ہوگی تو دوسری بعد میں آنے والے کی باری آئے گی۔ ہم نے زندگی کو پہلے رکھا ہوا ہے نا، ہماری زندگی مقدم ہو گئی۔ تو زندگی کی ضروریات اور زندگی کے گورکھ دھندے اور زندگی کے معاملات اور زندگی کی چاہتیں اور خواہشات اور ان کی کفالتیں، یہ سارا دھندا ختم ہوگا تو جو بعد میں جس کا ذکر آیا اس کی باری سوچنے کی اور اس پر غور کرنے کی تو بعد میں آئے گی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی ہی کی ضروریات پوری کرتے رہ جاتے ہیں اور موت کی ضرورت پورا ہونے سے رہ جاتے، ہم دنیا سے چلے جاتے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایکم احسن عملا کا فلسفہ یہ کہ جب ہمارے اعمال کے تلنے کا جب وقت آتا ہے تو ہم ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ترتیب رکھی تھی زندگی پہلے اور موت بعد میں۔ تمہاری زندگی نے فرصت ہی نہیں دی کہ موت پر سوچنے کا وقت، ہماری زندگی نے ہمیں فرصت ہی نہیں دی کہ موت کے بارے اور موت کے بعد کے بارے میں سوچنے کا، ہم ناکام ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب دیکھنا چاہیے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری سوچ کو چینج کر دیا کہ ترتیب وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، ترتیب وہ رکھو جو میں دیتا ہوں۔ تو اس تصور پر قائم کیے جو میرے کلام سے، میرے امر سے، اور وہ یہ کہ موت ہمیشہ پہلے رکھو اور زندگی بعد۔ بھلے جی رہے ہو، بھلے جینے کے دور میں ہو، کیا بھلے جینے کے دور میں ہو، مگر مرنے کے دور کو سوچو اور مرنے کے بعد کے دور کو سوچو۔ جو آدمی جیتے ہوئے مرنے کا سوچے گا اور جینے کے دوران مرنے کے بعد کا سوچے گا، اس کا جینا کبھی ناکام نہیں ہو۔ جو جینے کے دوران مرنے کے بعد کا، مرنے کا اور مرنے کے بعد کا سوچے گا، اس کا جینا کبھی ناکام، کیونکہ اس نے اپنے جینے کی، زندگی کی ہر چیز کا جب تعین کرنا ہے تو یہ سوچ کے کرنا ہے اس کے نتیجے میں میری موت کیسے ہوگی، یہ کروں گا تو میری موت کیسے ہوگی، یہ کروں گا تو موت کے بعد کیا ملے گا۔ کیونکہ یہ زندگی، اور ایک سبب یہ بھی ہے موت کو پہلے رکھا، چونکہ موت جب آئے گی تو اس کے بعد کا زمانہ تو ختم ہی نہیں ہونا، اور زندگی کا زمانہ تو اتنا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا لوگوں، جس زمانے نے ختم ہی نہیں ہونا اس کو پہلے دیکھو، اور جس نے 4 دن میں ختم ہو جانا ہے اس سے صرف نظر کرو۔ تو زندگی کو اگر موت اور بعد الموت کا جو دور ہے اس کے تابع کر کے چلیں، اور ہمیشہ زندگی کا ہر لمحہ گزارتے ہوئے موت کو سامنے دیکھیں اور موت کے بعد کے دور کو مقدم رکھ، تو انسان کی زندگی کا پورا نظام بدل جائے، اس کی ترجیحات بدل جاتی۔ ہم زندگیاں رسم و رواج کے ساتھ گزارتے ہیں، دین بھی رسم و رواج کے طور پہ چلاتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری روحانیت، ہمارا مسلک، ہمارا سارا جو دین و مذہب ہے وہ ہمارا ریچولز پر بیس کر رسم کر دی، رواج پورا کر دیا، ظاہر تقاضے پورے کر دیے۔ تو گو نہ ظاہری رسم و رواج کی روح ہے اور نہ آخرت پہ، نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح سوچو کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو پہلے تمہارے آگے رکھا ہے، موت کو پہلے پیدا کیا ہونا، خلق الموت، موت کو پہلے پیدا اور زندگی کو بعد میں۔ یہاں اگر خیال آ جائے، آخری بات، میسج آپ تک پہنچ گیا، خیال آ جائے کہ موت کو پہلے پیدا کیا، یہ جو جملہ میں نے بولا یہ کہاں سے آ گیا؟ پیدا تو زندگی پہلے ہوئی ہے، ہماری جو مشاہدہ ہے، اور موت بعد میں پیدا ہوتی ہے، ہاسپٹل میں پیدا ہوتی ہے، یا گھر کی چارپائی پہ، یا عمر رسیدگی میں کسی نہ کسی وقت میں بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت کہتے ہیں عرف عام میں، ہماری اصطلاح میں عدم کو، یہاں موت عدم کے معنی میں کیا، اور زندگی وجود کے معنی میں۔ یہ اب ایک اور پہلی بات ختم ہو گئی، پہلی بات اب اس کا دوسرا اینگل سمجھا رہا ہوں، ترجیح کیوں دی گئی کہ موت سے مراد عدم ہے اور زندگی سے مراد وجود۔ فرمایا وہ ذات ہوں جس نے پہلے عدم کو پیدا کیا، وجود تو عدم میں سے نکلا بعد، تو پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم معدوم تھے، کیا
معدوم تھے، یہ پیدا ہونے سے پہلے ہم نہیں تھے. We were nothing. Then we became something. So nothing is always prior to being something. Nothing is always before being something. So something کا مطلب ہے some existence. So existence emerged out of nothingness. وجود عدم میں سے ایمرج ہوا ہے. پہلے کچھ نہ تھا، اس میں سے کچھ نکلا، وجود ہم بن گئے. خواہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، خواہ عالم ارواح میں پیدا ہوئے. پودا پیدا ہوتا ہے، بیج تو پہلے کچھ نہیں تھا. درخت اور پودے سے پہلے بیج تھا، درخت نہیں تھا. تو یہ عدم کی ایک حالت تھی. بیج بھی نہیں تھا، خالی زمین تھی، مالی نے بویا نہیں تھا تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا. پھر بیج بویا، پھر ہر چیز اس طرح عدم سے وجود نکلتا ہے. کائنات بھی پہلے معدوم تھی، صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، بس عدم تھا، پھر وجود ہوا. تو ہماری زندگی کا بھی قاعدہ اللہ پاک نے فرمایا تم پہلے نہیں تھے پھر ہوئے. اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات، جس نے عدم اور وجود کو پیدا. اس سینس میں لے لو تو پھر اس کی ترجیحوں بن. اور اگر موت سے مراد اصل موت اور زندگی کے سے مراد یہ ظاہری زندگی لے لیں تو اس کی وضاحت پہلے کر کہ اس کو مقدم رکھو تصور میں اور زندگی کو اس کے بعد دیکھیں. تو جس کو مقدم رکھیں، جو چیز مؤخر ہوتی ہے وہ مقدم کے تابع ہو. تو جو موت کو مقدم رکھے اور زندگی کو موت اور بعد الموت کے تابع رکھے، اس کی زندگی سنور جاتی. اور جو موت کو سنوارے اس کی زندگی صالح ہو جاتی. جو موت کو سنوارے اس کی زندگی سنور جاتی، صالح ہو جاتی. اور جو زندگی سنوارے اس کی موت بگڑ جاتی، اس کی موت بگڑ. یعنی یہ مختلف جہتیں اسی بات کو سمجھنے کی. سو یہ میرا آج کا میسج تھا. اللہ رب العزت عزیزم طارق امام کی والدہ ماجدہ مرحومہ بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا کرے. ہر کوئی جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا. ہمیشہ رہنا صرف اللہ کی شان. وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشگی اللہ کی شان. بندہ اور مخلوق اس کی شان کیا ہے؟ آنا اور جانا. آنا سو یاد رکھ لیں، جو آتا ہے سو وہی جاتا. جو آتا ہے اس کو جانا ہے، اور جو نہیں جاتا اس کا آنا جانا، اس کا آنا بھی نہیں، وہ ہمیشہ سے موجود. آنا اسی کا ہوتا ہے جو پہلے موجود. بولیے، یعنی میں پہلے نہیں تھا جب آپ یہاں جمع تھے تو میں آیا ہوں، پہلے نہیں تھا اب آ گیا ہوں. ہم سب آئے ہیں تو ہم سب جانے والے ہیں. جو آتا ہے سو ہو جاتا. اس لیے فرمایا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں. مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اسی کی طرف جانا. یہاں بھی وہی، جو آتا ہے سو وہ جاتا ہے، اور جو جہاں سے آتا ہے وہ وہیں جاتا ہے. کیا مطلب؟ جہاں سے آتا ہے یعنی عدم سے آیا تھا، پہلے بھی عدم تھا تو ادھر سے آیا اور اس نے پھر واپس عدم ہی کو چلے جانا. تو ہم ایک دھوکے میں ہیں. محدود سے وقت کا ایک ظہور ہے، ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا اور موت بھلا دی. بس میرا آج کے لیے میسج اور پیغام اور سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حسن آخرت کے ذریعے سنوارو. کیا اس جملے کو دوہرا دیں سوچ کر، ہم اپنی زندگی کو حسن آخرت کی خاطر سنواریں. اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو. بولیں پھر، اپنی زندگی ایسے گزاریں جس سے آخرت اچھی ہو جائے. پھر کہیں ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ اس سے آخرت اچھی ہو جائے. تو جس آدمی کی فکر اور سمت یہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت. اللہ پاک آپ سب جمع ہوئے ان کی دعائیں بخشش و مغفرت کے لیے اور مرحومہ کو ایصال ثواب کے لیے. اللہ پاک آپ کے جمع ہو کر قرآن مجید پڑھنے، دعا کرنے، خیر کے کلمات بولنے اور سننے کا ثواب سب ان کو پہنچائے، اور نفع آپ کو بھی یوں پہنچے کہ کم سے کم جو سبق اس واسطے اور ذریعے سے لیا ہے اس کو کوشش کریں کہ امپلیمنٹ کریں اپنی سوچوں میں. پہلے سوچ میں جمانا ضروری ہے. جمے گی کوئی چیز، کیا جمے گی تو کچھ نکلے. وہ دودھ ہوتا تھا نا، دودھ ابھی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، مگر ہمیں تو ذرا بچپن جب جو والدہ تھی، ان کی بھی والدہ وفات ہوئی نا، تو میں بھی والدہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہر کسی کو والدہ کے دور کی بات ہوگی. مائیں کیا کرتی تھی گھروں میں اور اب بھی کیا کرتی ہیں. یہاں تو نہیں ہے، پہلے وقتوں میں ادھر کہ وہ دودھ کا مٹکا دودھ ہوتا تھا تو اس میں اتنی سی دہی یا لسی ڈالتے تھی کھٹی، اس سے دودھ جم جاتا. میں نے کہا یہ تصور جما لیں، جمے گی تو کچھ نکلے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں اس جملے سے. تو وہ دودھ میں اتنی سی دہی
ڈالتے تھے اتنا دہی یا تھوڑی لسی تو وہ دودھ صبح جم جاتا تھا، جب جمتا تھا تو وہ دہی بنتا تھا، اور اس کو پھر جب وہ رگڑتے تھے یا کیا بولتے ہیں رگڑتے تھے تو اس میں سے مکھن نکلتا، تو وہ دودھ جمتا تھا تو مکھن نکلتا تھا، وہ مکھن اس کی فیٹ ہوتی ہے، فیٹ وہ مکھن نکلتا تھا، اور اگر جمے نہ تو مکھن نہیں نکلتا۔ اس لیے کوئی چیز آپ کے اور ہمارے دل و دماغ میں جب تک جمے نہ اس وقت تک مکھن نہیں نکلتا، مکھن نہیں نکلنا۔ اور جو اچھی طرح نہیں جمتی اس کا بھی ایک انجام میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی اگر بچپن میں دیکھا ہو تو رڑکتے تھے تو پھٹیاں سی بن جاتی تھی، دودھ بھی خراب اور دہی لسی بھی خراب، وہ چیز منتشر ہو جاتی تھی۔ تو ہم میں سے بعض ایسے ہیں جن کا تصور نہ جمتا ہے نہ ان میں سے کچھ نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو جمانے کی ادھوری آدھی کوشش کرتے ہیں اور پھٹ جاتا ہے، یعنی منتشر ہو جاتا ہے۔ ہم منتشر سوچوں کی زندگی گزارتے، ہماری سوچیں منتشر ہیں، کچھ نکلتا نہیں، فوکس نہیں ہے۔ فوکس کریں، کیا فوکس کریں اور تصورات کو جمائیں، خوب جمائیں، اور تب اس میں سے کچھ نکلے کیا؟ نیک اعمال نکلے، نیک احوال نکلے، اچھے اخلاق نکلے، اچھے مورلز نکلے، اچھی ایتھکس نکلے، اچھی اسپریچول ویلیوز نکلے، اچھی ہیومن ویلیوز نکلے، کچھ تب نکلے گا۔ یہ نکلے گا تو آخرت بھی کام۔